امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 10، خدا اور محبت۔ سیزن کا آغاز ماہی اور اس کی بھابھی کے لاہور آنے سے ہوتا ہے۔ ایک آدمی جس سے وہ ملتی ہے تیمور اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ فرحات نامی نوجوان غیر قانونی کام کرتا ہے اور اس لیے اس کے والدین اسے کام پر بھیج دیتے ہیں۔ فرحات اور ماہی ایک شادی میں ملتے ہیں اور ان کی دوستی ہو جاتی ہے۔ ماہی اس وقت کو گھر میں اپنی سخت زندگی سے رہائی کے طور پر استعمال کرتی ہے اور فرحات کی دوستی سے لطف اندوز ہوتی ہے، لیکن فرحات اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ نمبر 9، حبس۔ حبس ایک غیر معمولی ڈرامہ ہے جس میں ایک ایسی کہانی ہے جس میں ایک محبت کرنے والے جوڑے کو شامل کیا گیا ہے اور اسے ان غلط فہمیوں کے ذریعے بنانے کی کوشش کی گئی ہے جو بدقسمت حالات اور اپنے آس پاس کے لوگوں سے پیدا ہوتے ہیں۔ عائشہ نے باسط سے یہ سوچ کر شادی کر لی کہ یہ صرف محبت تھی، جس کی وجہ سے اس کی والدہ نے باسط سے اس کی شادی کر دی، لیکن اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ اس کے ساتھ کیا سودا کیا گیا ہے۔ اشنا شاہ بطور عائشہ اپنی ماں کی سب سے زیادہ ذمہ دار بیٹی ہے جس کا تعلق ایک نچلے متوسط گھرانے سے ہے۔ فیروز خان بطور باسط کو ماضی میں اس کی اپنی ماں نے دھوکہ دیا اور جیسا کہ اس کا ماضی اسے پریشان کرتا ہے، اس کے پاس عام طور پر خواتین کے ساتھ اعتماد کے مسائل ہیں۔ اس کا تعلق ایک اچھے لیکن ٹوٹے پھوٹے خاندان سے ہے۔ نمبر 8، رقیب سے۔ ٹیلی ویژن سیریز 4 خواتین اور ان کے مردوں کے گرد گھومتی ہے۔ سکینہ اپنی بیٹی کو لے کر اپنے بدسلوکی کرنے والے شوہر سے فرار ہو جاتی ہے۔ وہ اپنے سابق عاشق مقصود صاحب کے گھر میں پناہ لیتی ہے اور ان کی محبت کی کہانی اتنی المناک اور دلچسپ ہے کہ اس کی بیوی ہاجرہ اور بیٹی انشا اسے دل سے جانتی ہے۔ ہاجرہ سکینہ کو تسلی دیتی ہے اور اس کا اور اس کی بیٹی کا خیال رکھتی ہے، جبکہ انشا اسے اپنی ماں کے ساتھ ناانصافی سمجھتی ہے۔ نمبر 7، اے مشت خاک۔ اے مشت خاک اچھائی اور برائی کے درمیان دیرینہ لڑائی کی ایک دلچسپ کہانی بیان کرتی ہے۔ جیسا کہ زندگی کی طرف متضاد نقطہ نظر کے ساتھ 2 بالکل مختلف افراد اکٹھے ہوتے ہیں اور راستے کا راستہ غلط کاموں پر غالب آتا ہے۔ مستجاب ایک دلکش نوجوان ہے جو زندگی کی طرف عقلی نقطہ نظر رکھتا ہے اور منصوبہ بندی پر یقین رکھتا ہے۔ اس کا تقدیر پر یقین کی کمی اور اس کا جانے والا رویہ اسے اپنے آس پاس کے لوگوں سے ممتاز بناتا ہے۔ دوسری طرف دعا ایک نرم دل لڑکی ہے جو قسمت اور تقدیر پر پختہ یقین رکھتی ہے۔ اس کی مضبوط اقدار اور اخلاق اسے اپنی زندگی کے فیصلوں میں پر اعتماد اور ثابت قدم بناتی ہیں۔ نمبر 6، قربان۔ قربان ہیر، جمال اور شہمیر کے بارے میں ایک کہانی ہے۔ 3 افراد ایک شدید محبت کی لو ٹرائنگل میں الجھے ہوئے ہیں۔ ہیر ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھنے والی اچھی اور روشن خیال لڑکی ہے۔ وہ اپنے ساتھی طالب علم جمال سے محبت کرتی ہے جو ذہین اور محنتی ہونے کے باوجود انتہائی غریب ہے۔ ہیر اپنے والد سے بہت محبت کرتی ہے جو بدلے میں اس پر بہت ناز کرتے ہیں۔ وہ اپنے والد جیسے کسی سے شادی کرنا چاہتی ہے جو اپنی زندگی میں جدوجہد اور مشکلات سے گزرا ہو اور ایک سینئر بیوروکریٹ بننے کے لیے بہت محنت کی ہو۔ ہیر کو جمال میں لگن اور محنت کی اس سطح کا پتہ چلتا ہے اور وہ اس سے محبت کرنے لگتی ہے۔ جمال خوفزدہ ہے کہ ہیر کے گھر والے اسے قبول نہیں کریں گے، اس لیے وہ اس سے اپنی محبت کا اظہار نہیں کرتا، لیکن آخرکار یہ دیکھ کر کہ ہیر اس سے دستبردار نہیں ہوگی، وہ اسے بتاتا ہے کہ وہ بھی اس سے محبت کرنے لگا ہے۔ نمبر 5، رانجھا رانجھا کر دی۔ کہانی ایک خوبصورت اور مثالی لڑکی نوری کے گرد گھومتی ہے۔ نوری کا تعلق ایک غریب گھرانے سے ہے۔ اس کے والدین سڑکوں سے کچرا اٹھا کر گزارا کرتے ہیں۔
اس لیے وہ اپنے ارد گرد کے ماحول سے بے چین ہے۔ وہ اپنے والدین کے طرز زندگی کو مسترد کرتی ہے اور ایک بہتر اور باعزت زندگی کی خواہش رکھتی ہے۔ اپنی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے وہ ایک شہر چلی جاتی ہے اور ایک فیکٹری میں کام کر کے باعزت زندگی گزارنے لگتی ہے۔ اس سفر میں اسے ساحر اور بھولا کا علم ہوتا ہے۔ ساحر ایک لالچی نوجوان ہے جو ایک دکان پر کام کرتا ہے اور ایک بہتر مستقبل کی خواہش رکھتا ہے، جبکہ دماغی طور پر کمزور اور بچوں جیسا بھولا ایک گاؤں میں ایک حویلی اور زرعی زمین کا مالک ہے جس کی دیکھ بھال اس کے چچا نصرت کرتے ہیں۔ بھولا کو اس کی ماں فہمیدہ بہت پیار کرتی ہیں۔ ساحر اور بھولا دونوں نور بانو کی زندگی سے منسلک ہو جاتے ہیں، ایک مکمل فریب اور دوسری آزمائش۔ نمبر 4، گل رانا۔ یہ سیریز ایک ایسی لڑکی کے گرد گھومتی ہے جو اپنے معاشرے کے لوگوں کی طرف سے زیادتی کا نشانہ بننے کے بعد خواتین کے حقوق کے لیے جدوجہد کرتی ہے، جس کی ذہنیت خراب ہوتی ہے کیونکہ شادی کے بعد مرد خواتین کی عزت نہیں کرتے اور ان کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں۔ گل رانا خواتین کے بارے میں عدیل کی ذہنیت کو بدلنے کی پوری کوشش کرتی ہے اور اسے بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آخر کار عدیل کو ایک حادثہ پیش آتا ہے اور وہ ایک اچھے انسان میں بدل جاتا ہے۔ ڈرامے میں دکھایا گیا ہے کہ گل رانا کچھ عرصے کے لیے عدیل کو چھوڑ کر ایک عام ٹیچر بن جاتی ہے، لیکن آخر میں اشارہ ملتا ہے کہ کچھ عرصے بعد دونوں میں صلح ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، عشقیہ۔ ہمنا اور میسا دونوں بہنیں ہیں۔ ہمنا خاموش، پرسکون اور محفوظ ہے، جبکہ رومی بے فکر، باہر جانے والی اور بات کرنے والی ہے، لیکن دونوں اپنے والد سے بہت محبت کرتے ہیں۔ ہمنا اور اس کے کالج کے ہم جماعت حمزہ 4 سال سے ڈیٹنگ کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ دیوانہ وار محبت کرتے ہیں۔ حمزہ اس کے بارے میں بہت زیادہ پوزیسو ہے۔ ہمنا اپنے والد کو اپنے بارے میں بتانے میں ہچکچاہٹ کا شکار ہے کیونکہ وہ محبت کی شادیوں پر یقین نہیں رکھتے۔ اپنی والد کی بیماری اور ان کی عزت کھونے کے خوف کی وجہ سے ہمنا نے اپنے والد کے دوست کے بیٹے عظیم سے ان کے اصرار پر شادی کر لی۔ نمبر 2، سنو چندا۔ ارسلان جمشید علی اور عجیہ نزاکت علی کزن ہے اور مشترکہ خاندان میں رہتے ہیں۔ ان کے گھر والوں نے ان کی شادی اس وقت کر دی تھی جب وہ بچپن میں تھے، لیکن رخصتی ہونا ابھی باقی ہے۔ بی جان ان کی دادی اور خاندان کی سربراہ کے 2 بیٹے ہیں، جمشید علی اور نزاکت علی، اور ایک بیٹی معصومہ جس کی شادی جلال خان سے ہوئی ہے۔ وہ کراچی میں رہتے ہیں۔ جمشید علی کی شادی شاہانہ سے ہوئی ہے اور نزاکت علی کی نائمہ سے۔ جیا کا ایک چھوٹا بھائی دانیال نزاکت علی ہے جو ایک خواہش مند نیوز رپورٹر ہے۔ جیا کا خواب ہے کہ وہ BBA کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے لندن اسکول آف اکنامکس میں داخلہ لے۔ ارسل اور جیا بچپن کے ساتھی ہیں جو ایک دوسرے سے مذاق کرتے ہیں۔ بی جان نے اپنے شوہر کی آخری خواہش کو پورا کرنے کے لیے ارسل اور جیا کی رسمی شادی اور رخصتی کروانے کا فیصلہ کیا۔ ارسل اور جیا شادی کے منصوبے کے خلاف ہیں اور شادی کو روکنے کے لیے معصومہ کی بیٹی کنزا کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں۔ نمبر 1، خانی۔ کہانی کا آغاز صنم خان سے ہوتا ہے جسے خانی کہا جاتا ہے۔ وہ خان اور اس کے خاندان کے برعکس ڈرپوک اور بزدل ہے جو خانی اور اس کے جڑواں بھائی سارم کی آنے والی سالگرہ کی تیاریوں میں مصروف ہے۔ در اثنا سارم گریجویٹ ہونے والا ہے جب وہ میر ہادی نامی سیاستدان کے ایک امیر بگڑے ہوئے بیٹے کو ناراض کرتا ہے۔ ایک لڑائی ہوتی ہے اور سارم کو ہادی گولیاں مار کر قتل کر دیتا ہے۔ سارم کے قتل سے پریشان خانی کے اہل خانہ نے ہادی کے خلاف عدالت میں مقدمہ دائر کرایا۔ انہیں دھمکیاں ملنا شروع ہو گئی اور انہیں بہت ذلت اور ہراسانی کا سامنا کرنا پڑا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔